अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़। वालेकुम अस्सलाम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। सो बिफोर हम इसकी डिटेल में जाएं, आप सिर्फ इतना एक्सप्लेन करें कि एंगर क्या चीज़ है। एंगर को हम गुस्सा कहते हैं, और गुस्सा जो है वो वैसे तो एक इमोशन है, मगर अगर उसका इजहार किया जाए तो बिहेवियर है, और अगर इजहार ना किया जाए, अपने अंदर रखा जाए, तो वो एंगर है, सिर्फ एक इमोशन है। अब होता ही है कि आमतौर पर लोग कहते हैं गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल जिस चीज़ को करते हैं वो चीज़ अंदर से ताकतवर होना शुरू होती है, और एक वक्त आता है जब वो फटती है, और जब वो फटती है तो बहुत नुकसानदेह होती है, लाइक अ वोल्केनो की तरह ना। वोल्केनो बहुत नुकसान। अब आतिफिशा पहाड़ जिसको कहते हैं, अब हमें ये करना है, हमें समझना है कि एंगर इस तरह से कि अगर आपके हाथ में एक गरम कोयला है तो क्या करता है, आपके हाथों को जलाता है वो। तो एंगर इंसान अपने अंदर भी रखता है तो वो अंदर नुकसान पहुंचाता है उसको, और अगर आउटबर्स्ट करता है, बाहर निकालता है, तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, जिससे उसके रिश्तों में प्रॉब्लम आता है, इंसानी रिश्तों में। और एंगर के बारे में दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं और जितने स्पिरिचुअल स्कूल्स ऑफ थॉट है, जितनी सेल्फ डेवलपमेंट की जितनी भी तंजीमें हैं, वो समझती है कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जो अनडिज़ायरेबल है और जिसको मैनेज करना चाहिए। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, और वो ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसको सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या एंगर और फियर का, डर का कोई ताल्लुक है? अक्सर ये कहा गया है कि जिन लोगों में किसी वजह से खौफ होता है, अब इसकी एक बहुत बड़ी समझे कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है चीज़ों की जो जिसकी वजह से एंगर होता है। उसमें फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फियर बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है। फियर ऑफ लूजिंग समवन, किसी को आप लूज कर देंगे, कोई आपको छोड़ देगा या वो चला जाएगा आपको, उसकी वजह से भी एंगर होता है। फिर एंगर ये भी होता है कि खौफ इस बात का हो आपको कि पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, उसमें भी एंग्री होता है इंसान। किसी किस्म का फियर होता है, और फियर को जब वो काबू नहीं कर सकता, इस पर कंट्रोल नहीं होता, उसको समझ नहीं आती, तो एंगर पैदा होता है। अच्छा, फियर का बिल्कुल अपोजिट फेथ है। तो जब फियर होता है तो फेथ नहीं होता। फेथ ईमान को कहते हैं। तो अगर एक मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका लॉस होता है, मगर उसका फेथ है कि चलो लॉस आज हुआ है, कल फायदा हो जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फेथ उसके साथ है। मगर सिर्फ फियर होगा तो फियर रिजेंटमेंट पैदा करता है, फियर बेबसी पैदा करता है, लाचारगी पैदा करता है, और ये चीज़ें एंगर में तब्दील होती है। सो एक शख्स जिसके अंदर कोई डर है या वो डरा हुआ है, तो वो अमूमन एंगर का ज़्यादा इजहार करेगा, ये शो करने के लिए कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, वो शो करेगा भी, और वो चूंकि उसके पीछे कई इनसिक्योरिटीज आ जाती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ आ जाता है, तो जिसकी वजह से एंगर इजहार होता है उन तमाम खौफ का, वसवसों का, वहम का, परेशानियों का, बेबसी का, लाचारगी का, मोहताजी का। तो जिस तरह हमने अपनी वीडियो में बात की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको भी एंगर आता है। उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इजहार कैसे करते हैं कॉन्फिडेंस का? आपके पास एक चीज़ नहीं है, आप बताना चाहते हैं कि आपके पास है, तो उसका तरीका ये कि आप गुस्सा करें। जैसे आप अपने मुलाजिमीन पे गुस्सा करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स पे गुस्सा करते हैं, को वर्कर्स पे गुस्सा करते हैं, तो आप समझते गुस्से से मैं किसी को कंट्रोल कर लूँगा, कोई दब जाएगा, कोई मेरी बात मान लेगा, जबकि यही बात आप अपने और तरीके से भी मनवा सकते हैं, मगर चूंकि आपको अपनी सलाहियत पे यकीन नहीं होता, फियर होता है, तो वो फियर को छुपाने के लिए एंगर सामने आता है। अच्छा, क्या क्या डिग्रीज हो सकती हैं एंगर की? अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो होता है कि ठीक है मुझे हल्का फुल्का गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, तो क्या एंगर से कोई डिग्रीज भी होती हैं? एंगर है ना, बढ़ता है। जैसे आप आग लगी हुई है और आप उसमें मजीद लकड़ी डालें तो आग बड़ी होती जाती है ना। तो इसके अंदर ये होता है कि किसी चीज़ का खो जाने का डर, रिजेंटमेंट किसी चीज़ का, बेबसी अगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी बात मनवा ना सकना किसी से, अपनी बात कह ना सका किसी चीज़ से, तो इवेंचुअली फियर स्टार्ट होता है एज अ इमोशन, और इवेंचुअली करते करते ये आखिरी जो स्टेज होती है उसे रेज कहते हैं। रेज बहुत ख़तरनाक फॉर्म है फियर की। रेज में दीवानगी तारी हो जाती है, इंसान के अंदर शिद्दत पसंदी आ जाती है, इंतहा पसंदी आ जाती है, जिसमें उसकी अकल काम करना बंद कर जाती है, उसकी जो सलाहियत है सोचने समझने की, क्या सही है क्या गलत है, वो सब दब जाता है, और इंसान रिएक्टिव हो जाता है। रेज इज़ वेरी रिएक्टिव। रेज में कत्लो गारत हो जाती है, रेज में किसी को नुकसान कर सकते हैं, रेज में किसी के साथ कुछ भी आप कर सकते हैं। तो रेज को फिर कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, वो फिर एक डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। फियर मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मगर रेज मेंटल डिसऑर्डर है।
اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اینگر کو آپ نے بتایا اینگر از این ایموشن، تو وہ ایک احساس ہوا آپ کا جو آپ فیل کرتے ہو اندر، تو کیا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص ایک اینگر میں ہے، غصے میں ہے یہ شخص، اور وہ کوئی شخص ہوتا ہے جو چیزوں کو توڑتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو چیخ مارتا ہے، زور سے بات کرتا ہے، کوئی شخص ہے جو چیزوں کو رکھ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، واٹ ایور دا بیہیویئرز آر، تو کیا اینگر لرنڈ بھی ہے ان اے وے کہ صرف اس کے بیہیویئر لرنڈ ہے؟ دیکھیں اینگر تو ایموشن ہے، مگر اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ لرنڈ بیہیویئر ہے. فار ایگزامپل اگر گھر میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد بہت غصے کے تھے اور امی کو دباتے تھے تو آپ غصہ کرو گے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے غصہ کیا ایز اے چائلڈ، آپ نے غصے میں آئے، آپ کے ماں باپ نے آپ کی بات مان لی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے جب کسی سے اپنی بات منوانی ہوگی تو مجھے غصہ شو کرنا ہوگا، تو اٹس اے لرن بیہیویئر. تو لرن بیہیویئر جو ہے وہ ان لرن ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم غصے کو مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ وی لرن از دی بیہیویئر آف ایکسپریشن. جی سو جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں اینگر کو، صرف ہم وہ سیکھتے ہیں، بالکل. بٹ اینگر از جسٹ پیدا ہوتا ہے اندر انسان کے اندر، منفی اور مثبت دونوں جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، صلاحیتیں کیا ہیں آپ میں، کیا کیا کمی وابستہ ہے آپ میں ہوتی ہے. تو ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اینگر پیدا کر سکتی ہے. اور اگر ذات بھرپور آپ کی ہو اور آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں، آپ کے اندر کانفیڈنس ہو، آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر یقین ہو، آپ کو اپنی ذات پر یقین ہو، خود اعتمادی ہو، تو پھر اینگر پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اینگر کا اپوزٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے، ایمپتھی، رحم دل آپ بنتے ہیں، آپ بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں لوگوں پہ، آپ کے اندر صبر اور تحمل آتا ہے. یہ اگین اپوزٹ ہے سارا. اینگر ہوگا تو تحمل نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگی. لیکن کہیں نہ کہیں کو ایگزسٹنس یہاں آ جاتی ہے. اگر آپ میں تحمل ہے تو اینگر بھی کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہے آپ کی زندگی میں، اس کو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایز اے فیول. اور دیکھیں اینگر اس بات پہ ہو کہ مجھے کوئی چیز حاصل کرنی ہے اور مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو اس حوالے سے اس کو ہم اینگر نہیں کہیں گے، اس کو موٹیویشن کہیں گے، اس کو انسپریشن کہیں گے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جی میں انٹرنسک موٹیویشن ہے، میرے اندر ایک موٹیویشن ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے. اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ آگ اندر کی ہو جو آپ کو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر کرے تو وہ اینگر نہیں ہوتی. اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھے یہ ہوتا کیا ہے. ہمارا ذہن جو ہے اس میں جیسے ایک سکہ ہے، اس کے دو سائڈز ہیں نا، ٹو سائڈز آف دا کوائن. ایک سائڈ پہ فیتھ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے. ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ایک ماڈل ہوتا ہے اس کے کہ جہاں فیئر ہوتا ہے، یعنی فیتھ کی جگہ فیئر ہوتا ہے اپوزٹ، اور فیئر کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ریزینٹمنٹ ہوتی ہے، لیک آف اپریسیشن ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتی ہے اور اینگر ہوتی ہے. تو کسی وجہ سے یہ سکہ ٹرن ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے زندگی میں یاد رکھنا کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس شخص سے نفرت کا جو جواز ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ اندر موجود ہوتا ہے. تو جس وقت یہ کوائن فلپ ہو جائے کسی وجہ سے، کوئی واقعہ زندگی کا ہو جائے، ایکسپیکٹیشن بہت خطرناک چیز ہے. کئی دفعہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے، محبت کو غصے میں تبدیل کر دیتی ہے. تو جب ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو کوائن فلپ ہوتا ہے. تو وہ جتنی منفی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے. اچھا ایک فار ایگزامپل اینگر، اب جس طرح کے اینگر اور اس کا اپوزٹ دونوں ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے اندر، یعنی کہ آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز بھی ہیں اور نیگیٹو ایموشنز بھی ہیں. تو کس طرح ہم نے اپنے پازیٹیو ایموشنز کو کہتے ہیں نا آگے لے کے آنا ہے یا بڑھانا ہے، اس کو کس طرح؟ ایک پوتا تھا، وہ دادا سے بات کر رہا تھا اپنے، تو دادا نے اس کو کہا کہ ہمارے اندر دو قسم کے جانور رہتے ہیں، ایک ولف بھیڑیا ہوتا ہے اور ایک ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بطخ رہتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ چلی ہوتی ہے. بھیڑیا کوشش کرتا ہے بطخ کو کھانے کی اور بطخ کوشش کرتی ہے کہ بھیڑیا اس کو نہ کھا سکے. تو وہ کہتا ہے کون جیتتی ہے، کون جیتتا ہے ان میں سے؟ کہتا ہے جس کو آپ خوراک دیتے ہو. تو اگر آپ بھیڑیے کو، ولف کو خوراک دو گے تو وہ طاقتور ہو جائے گا،
बत्तख को खुराक दोगे तो बतख ताकतवर हो जाएगी, मुकाबला ना कर सके भेड़िया का, मगर भेड़िया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कहते हैं कि दो किस्म के हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर एक एंजल भी है, हमारे अंदर एक डेविल भी है। डेविल को खुराक दोगे तो डेविल स्ट्रांग हो जाएगा, शैतान, और अगर एंजल यानी फरिश्ते को खुराक दोगे तो फरिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब सारी चीज़ ये कि आपके थॉट किस किस्म के और आप किसको पालते हो ज़्यादा, किसको तवज्जो देते हो। तो अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अदम तहफ़्फ़ुज़ को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, ज़िंदगी के नुकसानात को, ज़िंदगी के ला हासिल चीज़ें जो आपको हुई है, जो नहीं मिली आपको, डिसअपॉइंटमेंट से ज़िंदगी के महरूमियाँ हैं, उनको अगर आप खुराक देते हो तो वो फिर एंगर की तरफ बढ़ेगी। और अगर ज़िंदगी में अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ रहते हो, शुक्रगुजारी के साथ रहते हो, उन चीज़ों को देखते हो जो आपके पास हैं, किसी और के पास नहीं है, तो इंसान के अंदर मोहब्बत और ईमान पैदा होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हों और वो कहें ठीक है, अगर मुझ में एंगर है सो फाइन, आई डोंट वांट टू चेंज, और या तो मुझे एंगर जो है मुझे अब तक तो सही सर्व करता हुआ है, मतलब आई हैव बीन एबल टू अचीव माय गोल्स, मैं लोगों को डोमिनेट कर लेता हूँ, लोग मुझसे दबके रहते हैं। सो एंगर का क्या कोई साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कोई इफेक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर? देखिए, पहले तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि एंगर अगर आपको मुसलसल रहे तो आपका निज़ाम जो है, नर्वस सिस्टम, वो बिगड़ जाता है, वीक हो जाता है, नर्व्स टेंस होने लगती है, एड्रेनलिन बिलावजह फ्लो करती है आपके जिस्म के अंदर, हार्मोनल सिक्रीशंस में चेंजेस आते हैं आपके। तो एंगर जो है आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, एंगर आपको हार्ट एलिमेंट्स, एंगर आपको मुख्तलिफ जिल्द की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ भी एंगर की वजह से होती है, बिकॉज एंगर स्ट्रेस कॉज करता है। अब उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि आप लोगों में अनपॉपुलर हो जाओगे, लोग आपसे दूर चले जाएंगे। क्यों? कौन किसके साथ बैठेगा जो बदतमीजी करता है, जो आपकी इज्जत को दाव पे लगाता है, जो आपके साथ सही रवैया पेश नहीं करता, कोई आपको पूछेगा नहीं, तो इंसान लोनली हो जाता है, तन्हाई पसंद होने लगता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन के साथ ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सिक्लूडेड हो जाए, या फिर अपोजिट ये हो कि उसका एंगर इतना बढ़े कि वो एंगर रेज में तब्दील हो जाए, तो अगेन वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाएगा, शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर उन लोगों को होता है कि जो एंगर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बाइपोलर एक ऐसी बीमारी है, डिसऑर्डर है कि जिसमें दो पोल्स होते हैं, जैसे पेंडुलम है घड़ी का, एक तरफ इधर जाता है, एक तरफ इधर जाता है। तो बाइपोलर में भी दो किस्म की कैफियत होती है, एक में बिल्कुल लिथार्जिक, डिप्रेशन, काम नहीं करना, सुस्ती, बिस्तर से नहीं उठना, नाउम्मीदी, और दूसरी तरफ गुस्सा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, जल्दी से काम करना। तो ये दोनों पोल्स जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये स्वे करता है बीच में, स्वे करता है, इधर जाएगा या उधर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। अच्छा, तो एंगर से फॉर एग्जांपल हमने अपनी पुरानी वीडियो से बात की है स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर कि गिल्ट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज जो स्ट्रेस, वन ऑफ द मेन फैक्टर जो स्ट्रेस को कॉज करता है। सो डेफिनेटली जब आप में गुस्सा आता है और आप किसी को कुछ बोल देते हो, तो बाद में रिग्रेट का भी एक फेज आता है। बिल्कुल आता है, और रिग्रेट के फेज के बाद गिल्ट आता है, और गिल्ट आपको मार देता है। गिल्ट से स्ट्रेस पैदा होता है। तो जितनी बीमारियों की बात हमने की है वो सारी की सारी गिल्ट से पैदा होती है। स्ट्रेस पैदा हुआ तो स्ट्रेस आपके पूरे निज़ाम को बिगाड़ देता है। तो हमें ये देखना है कि एक दफ़ा मुझे याद है, एक टीवी एक्ट्रेस मेरे पास आई, उसने मुझे एक सवाल किया, उसने कहा मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो दिस इज़ एक तरीका है किसी शख्स को समझाने का कि गुस्सा क्या है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा गुस्सा आता है, कहाँ से आता है? वो समझी नहीं। मैंने कहा सामने से आता है, दाएं से आता है, बाएं से, कहाँ से आता है? उसने कहा नहीं मेरे अंदर गुस्सा है। तो मैंने कहा पहले तो अपनी तरीका कार चेंज करो, लैंग्वेज का, जो तुम कह रही हो कि गुस्सा आता है। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, इसका मतलब somebody else is responsible for your anger, कोई और जिम्मेदार है आपके गुस्से का। जब तक आप किसी और को जिम्मेदार समझोगे आपके गुस्से का, आप अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। तो पहली चीज़ है कि गुस्सा किसी वजह से नहीं आता। अगेन हम रिफ़र कर रहे हैं, हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमने निकाली है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का लूप समझा है। एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स, है ना। हर मुहर्रक का जो है वो आपको एक रिस्पॉन्स कॉज करवाता है। तो अगर सामने वाला आपको गुस्सा दिलाता है, इसका मतलब वो सिर्फ स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स का चॉइस आपके पास है, हाउ टू रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करना। गुस्से का जवाब गुस्से से देना, गुस्से का जवाब प्यार से देना, किस तरह करना। तो अब एक मुझे याद, एक स्टोरी याद आई मुझे। एक जैन मास्टर था और बड़े लोग उसको मानते थे। वो आके बैठता था, लोग को सरमन देता था, वाज करता था।
تو ایک بہت ہی پڑھا لکھا آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے تھوڑی دیر بیٹھا. اس کے بعد وہ زین ماسٹر بات یہ کر رہا تھا کہ الفاظ کی چوائس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی کون سے الفاظ استعمال کرتے ہو کسی کے لیے. وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو, الفاظ سے کیا ہوتا ہے, لفظوں سے کیا ہوتا ہے. تو اس زین ماسٹر نے کہا بیوقوف آدمی بیٹھ جاؤ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. ایک دم غصے میں آ گیا. اس نے کہا ہاؤ ڈیئر یو کال می این ایڈیٹ, تمہارے مجال کیا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھو. تو اس وقت زین ماسٹر نے کہا دیکھا پاور آف ورڈ, میں نے ایک لفظ بیوقوف کہا اور تمہیں غصہ آ گیا, تمہیں کنٹرول نہیں تھا. تو پاور آف ورڈز سے انسان چینج ہو جاتا ہے, اس کا مینٹل اسٹیٹ چینج ہو جاتا ہے. تو بتانا صرف یہ تھا کہ ہم سامنے والا جب کوئی شخص بات کرتا ہے آپ کے ساتھ یا کچھ کرتا ہے, چوائس آپ کے پاس ہے آپ کیسا رسپونڈ کرو. اگر آپ مسکرا کے رسپونڈ کرو گے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. بٹ آپ کیا کرتے ہو, آپ ریئیکٹ کرتے ہو. اگین اس میں آپ کی ذات میں کمی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہارم کیا, آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس نے جو کیا ہے وہ صرف یہ کیا ہے کہ اس نے ایک بات کہی, ہو سکتا ہے اس کی انٹینشن صحیح ہو, بری نہ ہو, مگر آپ کے اندر چونکہ ذات میں کمی تھی, آپ نے اسے غلط مطلب لیا اور غلط پرسیپشن کی وجہ سے آپ نے ریئیکٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو لیو ممبرز ہماری ویڈیو دیکھیں گے اور اس سے کچھ سیکھیں گے, تو ان کو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی آپ سے غلط لفظوں کی نمائندگی کر رہا ہے تو پہلے تو وہ اس بات سے اویئر نہیں ہے کہ وہ غلط لفظ چوز کر رہا ہے, یہ آپ اویئر ہو. تو یہ آپ نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دینا ہے, جس پہ ہم ابھی بات کریں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ. اور سیکنڈ, آپ کا رسپانس آپ کے کنٹرول میں. تو اگر آپ کا رسپانس آپ کے کنٹرول میں, تو کوئی اگر آپ کو سامنے سے گالی بھی دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے اس کا جواب آپ گالی سے ہی دیں. اچھا, آپ اکثر بات کرتے ہو کہ انسان دو چیزوں پہ آئیں گے ہم. سو پہلی چیز مجھے آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے لوگوں کو, کہ ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے کہا, اس کو پتہ نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہ ہو, یہ ہم کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی رشتے خراب نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور حقیقت میں بھی آپ کو کسی کے ذہن کا کیا پتہ, آپ کو کیا پتہ اس کی نیت کیا ہے. ہم لوگوں کے بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں, نیت نہیں دیکھ سکتے کسی کی نا. تو دل کے اندر کیا ہے اس کے, تو اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو اس کی بری بات بھی آپ کو بری نہیں لگے گی, اس کا کرٹیسزم آپ کو کرٹیسزم نہیں لگے گا. ہم ایک چیز اکثر یہ کہتے ہیں کہ, میں تو اکثر کہتا ہوں غصے کے معاملے میں, کہ غصہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھی کے دانت ہوں, کھانے کے اور دکھانے کے اور. یعنی آپ کو کسی چیز پہ غصہ ہو مگر وہ غصہ آپ کا اظہار نہ ہو, کیونکہ جب آپ غصے کو اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ بیہیویئر بن جاتا ہے, اور بیہیویئر جب بن جاتا ہے تو بیہیویئر ایونچولی بیکمز اے ہیبٹ. اوکے, سو اچھا مجھے بات بتائیں, کبھی کبھی غصہ ضروری بھی ہوتا ہے, جیسا کہ ماں کو کبھی کبھی اپنے بچوں کو غصہ کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی آپ کے باس کو کچھ سمجھانے کے لیے کسی کو غصہ کرنا پڑے گا, اپنے سب آرڈینیٹس کو غصہ کرنا پڑے گا. یا فار ایگزامپل کوئی شخص بار بار لیٹ آ رہا ہے اور بات نہیں سن رہا, اینڈ یو گیٹ فرسٹریٹڈ ود دیٹ, سو یو وانٹ ٹو ایکسپریس دیٹ فیلنگ. سو کین وی چوز دا بیہیویئر ہاؤ ٹو ایکسپریس اٹ, دیٹ وڈ بی اے بیٹر تھنگ. غصے میں آنا الگ بات ہے, غصہ دکھانا الگ بات ہے. غصے میں آئے بغیر بھی آپ غصہ دکھا سکتے ہو, یو کین ایکٹ, آپ ایکٹنگ کر لو کہ آپ غصے میں ہو, مگر آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کو کام نکلوانا ہے نا, تو کام پیار محبت سے نکلنے گا تو ڈانٹ سے نکالیں آپ. مگر آپ غصے میں آتے ہو تو اس میں نقصان آپ کا ہے, سامنے والے کا نہیں. اچھا, غصے کے اندر فار ایگزامپل اگر ہم صرف دکھاتے بھی ہیں غصہ, فار ایگزامپل ہم غصے میں نہیں ہیں, ہم صرف دکھا رہے ہیں کسی کام کو نکالنے کے لیے, تو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا پڑے گا, جتنا میں نے ابھی آپ سے سنا ہے, کہ کسی اور کی بھی ہمیں عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے. بیکاز اگین آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, آپ اسے سیکھ رہے ہو, اس شخص کو اس کی ریالٹی تو وہی ہے, اسے نہیں پتہ ہے, وہ آپ کو شاید وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دے رہے ہو. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے ہماری مائنڈ سائنسز کے اوپر, اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنی زندگی سے دو الفاظ جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں. ایک وائی یعنی کیوں, اور ایک بٹ مگر, یہ دو کم سے کم استعمال کریں. مثلاً ایک شخص کو آپ نے کام کہا, وہ نہیں کر سکا, وہ آپ کے سامنے آیا, ہم اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کی میں زیادہ ڈیفائن کریں گے اچھی طرح. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں وائی یو ڈنٹ ڈو اٹ, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کیا, اس کی نیت کو ڈاؤٹ کیا. یہ غصے میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرو گے. مگر اگر آپ یہ کہیں, غصے میں کہیں کہ بھئی کیا چیز نے تمہیں روکا, مجھے بتاؤ, اس کا مطلب تم کرنا چاہتے تھے مگر کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹر تھا. اس میں آپ اس کی انٹیگریٹی کو ہرٹ نہیں کرو گے, اس کی نیت کو, دیانتداری کو, اس کی ہرٹ نہیں کرو گے. آپ یہ کہو گے
مجھے یقین ہے یہ انڈر دا جو ٹیبل جس کو کہتے ہیں لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں یہ شخص مجھ پہ اعتماد کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, مگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کس چیز نے آپ کو روکا یہ کام کرنے سے. اچھا, تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر فار ایگزامپل والدہ اپنے بچے سے بات کر رہی ہے یا آپ والد ہیں جو اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں, تو ہم باس اور سب آرڈینیٹ کی تو بات کر سکتے ہیں کہ تمہیں کس نے روکا, تو بچے کو بھی والدہ کہتے تمہیں کس نے, واٹ ور دا فیکٹرز جس کی وجہ سے تم زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہو یا تم کچھ نہیں کھا رہے ہو یا تم پڑھائی پہ دھیان نہیں دے رہے ہو. سو بچے کو یہ لگے گا یا آپ کے سب آرڈینیٹ کو لگے گا کہ آپ کا غصہ اس پہ نہیں ہے, اس فیکٹر پہ جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے بات بتاؤ کہ ہم اکثر, آپ ایک چیز ہے جو آپ سمجھاتے ہو کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو وہ کسی اور کا تو نقصان خیر لفظوں کے تھرو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن وہ اپنا بڑا نقصان کرتا ہے کیونکہ اس کے جسم کا پورا پانی اس سے پروگرام ہوتا ہے. ویری گڈ. آج ایک عجیب و غریب حقیقت سے میں روشناس کراؤں گا ہمارے لیو ممبرس کو, جو عام آدمی کو نہیں پتا. یہ پانی ہے. اس پانی کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں ہر سیل میں موجود ہے. ہمارا جسم 60% بائی ویٹ وزن سے جسم میں 60% پانی ہے اور خون میں 90% پانی ہے, یعنی ہم اندر سے پانی ہے ذرا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس پانی کی ایک صلاحیت یہ ہے کہ یہ امین ہے, یہ امانت کی حفاظت کرتا ہے. اچھا, یہ پانی جو ہے یہ ایک لیونگ تھنگ ہے, یہ زندہ حقیقت ہے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, کوئی جملہ بولتے ہیں, تو یہ پانی کے اندر ہمارا جملہ جاتا ہے اور وہ جملہ سٹورڈ ہو جاتا ہے ایموشنز کے ساتھ. پانی کین بی پروگرامڈ, یہ پروگرامڈ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح اگر میں کچھ بھی نہ بولوں, خالی یہ سوچوں, اپنے ذہن میں سوچوں کہ یہ پانی بہت اچھا ہے, مجھے بڑی طاقت ملتی ہے, تو میری پازیٹیوٹی اس پانی میں چلی جائے گی. ڈاکٹر ایمو جو ہے, انہوں نے جاپان میں اس کا بڑا ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر پانی کو یا دور رکھ کر پانی کو بلیس کیا, یعنی اس کو دعا دی, اور اس کے بعد ایک اور گلاس پانی کا تھا, اسی نلکے سے آیا تھا, اس کو انہوں نے برا بھلا کہا پانی کو. دونوں کو فریز کیا -25 ڈگری پہ, اس کے بعد اس کو انفریز کیا اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس نے, سنو جو ہوتا ہے, برف جو ہوتا ہے, وہ انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے رکھے. ایک امیزنگ حقیقت پتہ چلی, وہ پتہ ہی چلی کہ جس پانی کو انہوں نے دعا دی, بلیس کیا اس پانی کو, اس کے جب وہ انفریز ہونے لگے تو انہوں نے ڈائمنڈ شیپ کے کرسٹلز بنے. اور جس پانی کو انہوں نے بد دعا دی یا اس کو ابیوز کیا, برا بھلا کہا, اس پانی کے اندر عجیب و غریب ٹوٹے پھوٹے قسم کے کرسٹل بنے. تو جب پانی ہماری سوچ کو سمجھ سکتا ہے, ہماری جذبات کو سمجھ سکتا ہے, تو ہمارے جسم میں خون میں 90% پانی ہے. تو جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہمارے یہ پانی رانگلی پروگرامڈ ہوتا ہے, یعنی نیگیٹیولی ری پروگرام ہو رہا ہے. جب نیگیٹیولی ری پروگرام ہوتا ہے تو یہ پانی ہمارے جسم کے ہر سیلز میں جاتا ہے, اور اس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پاس آن کرتا ہے سیلز میں. جیسے کوریئر سروس والا ہے, وہ آپ سے لفافہ لیتا ہے, کسی اور کو پہنچاتا ہے. تو پانی انفارمیشن اس میں جو سٹورڈ ہے, وہ انفارمیشن جسم کے 100 بلین سیلز کو یہ انفارمیشن دیتا ہے. تو انفارمیشن پازیٹیو ہوگی تو سیلز پازیٹیو ہوگا, نیگیٹیو ہوگی تو نیگیٹیو ہوگا. سو اسی طرح جیسے ہم اگر پانی سے اتنا دور بیٹھ کے بھی اگر ہم کچھ سوچ رہے ہیں تو پانی پروگرام ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اس طرح اگر ہمارے ذہن میں کوئی ایسی سوچ ہے جو غصے کی ہے یا وہ غلط سوچ ہے, یا کسی کے لیے ہمارے ذہن میں صرف گالی ہی کیوں نہ آئی ہے, وہ بھی ہماری پوری باڈی کو پروگرام کرتی ہے, پورے باڈی کے پانی کو پروگرام کرتی ہے. دوسرے کو تکلیف پہنچنے سے پہلے تو آپ کا پانی جو ہے وہ ڈرٹی ہو گیا, آپ کے جسم میں جو واٹر ہے وہ نیگیٹیولی ری پروگرامڈ ہو گیا. اب یہ نیگیٹو جب ری پروگرام ہو گیا تو پھر دنیا جا کی پرابلم آپ کو کریٹ کرے گا. سو آپ نے کسی اور کو تو گالی نہیں دی, جب سوچی تو وہ گالی پہلے آپ کو لگی ہے. اسی لیے میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ غصہ ہے اس کوئلے کی طرح ہے, دہکتا ہوا کوئلہ جو آپ نے ہاتھ میں رکھا ہے. اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو پھینکے, پہلے آپ کا ہاتھ جلتا ہے, پھر آپ دوسرا نقصان ہوگا کسی کو. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جو ریلیجن میں, وہ یہ کہ غصہ حرام ہے مگر اس کا پینا حلال ہے. اس کا مطلب غصہ جب آئے تو آپ اپنے اندر جذب کر لیا کرو, اظہار نہ کرو غصے کا. اظہار کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اچھا, اگر ہم اظہار نہ کریں اور سپریس کریں تو کیا اظہار کرنے کے اور طریقے ہو سکتے ہیں جس سے نہ کوئی ڈسٹرکٹیو کوئی بیہیویئر ہم اپلائی کریں, نہ کسی اور کو نقصان ہو اور نہ ہی مجھے نقصان ہو؟ تو ایسا کوئی چیز کر سکتا ہے انسان, جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو گئی یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کیسے جس سے وہ اپنے غصے کو کہیں اور اظہار کریں بنسبت کسی اور پہ اتارنے کے. اگر کسی وجہ سے غصہ آتا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ, کیونکہ انرجی ہوتی ہے غصہ بہت زیادہ, تو یہ کہ واکنگ کرے, جاگنگ کرے, جم میں جائے, 1 گھنٹہ جم میں گزارے, کسی قسم کی جسمانی مشق کرے جس سے وہ غصہ کنورٹ ہو جائے گا سویٹ میں, یعنی پسینے میں کنورٹ ہو جائے گا.
اور آدمی تھک جائے گا پھر غصہ نہیں آئے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت غصے میں وہ انسان کوئی اچھی چیز سوچے جو اس کے لیے اچھے دن، فار ایگزامپل کوئی اچھی یادیں اس کے ساتھ ہوں وابستہ۔ ہر ایک شخص کی زندگی میں کچھ خوشگوار یادیں ہوتی ہیں، کالج میں کوئی انعام ملا، برتھ ڈے ہوئی، کوئی اپریسیشن ملا، کسی کام میں کامیابی، اس کو انسٹنٹلی سوچے تو غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، فلیئر اپ نہیں ہوگا غصہ، کیونکہ آپ انسٹنٹلی آپ کا مینٹل سٹیٹ چینج ہوتا ہے، تو مینٹل سٹیٹ چینج ہو جائے گا، آپ کوئی اچھی بات سوچے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کے ہر ریلیجن میں کہ لیو یور لائف ود گریٹیٹیوڈ، شکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو انسان شکر کرتا ہے اسے غصہ کم سے کم آتا ہے۔ کیا میڈیٹیشن کا کوئی عمل دخل ہے غصے کو مینیج کرنے میں؟ مینیج کرنے کا غصے کا دو طریقے ہیں۔ ایک سسٹمیٹکلی مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ روز لکھتے ہو، اپنے غصے کے ریزنز لکھتے ہو، آج کتنا غصہ آیا۔ جیسے جیسے آپ لکھنا شروع کرتے ہو اور کازز کو پتہ چلتا ہے اور ان کازز کی ادراک کرتے ہو، ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو کچھ کرنا شروع کرتے ہو کہ بھائی یہ کازز میں ختم کیسے کروں، تو غصہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کو ہم سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میڈیٹیشن ہو۔ میڈیٹیشن میں یہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ 5 ایلیمنٹ سے بنا ہے، میٹر جو ہے وہ 5 ایلیمنٹ سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا اور اسپیس، ایتھر جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی کچھ پروپورشنز ہوتی ہے، جس میں غصہ زیادہ ہوتا ہے اس کے آگ کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، مائنڈ میں کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے ہو۔ تو اب آپ یہ کریں کہ غصہ آپ کا یہ پانی یہاں ہے، اب آپ نے پانی کا ایلیمنٹ بڑھایا، بڑھا دیا، اب یہ بڑھ گیا تو پروپورشنلی غصہ کم ہو گیا، پانی کا ایلیمنٹ بڑھ گیا۔ پانی کا ایلیمنٹ اور اسپیس کا ایلیمنٹ اور ہوا کا ایلیمنٹ بڑھاتے ہیں میڈیٹیشن سے۔ اس کی کوئی مختلف میڈیٹیشن ہوتی ہے جس کو کرنے سے آہستہ آہستہ غصہ کم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک میڈیٹیشن ہے جس کو ڈیٹیچمنٹ کی میڈیٹیشن کہتے ہیں، ساؤنڈ میڈیٹیشن کہتے ہیں، کہ اگر اس ساؤنڈ میڈیٹیشن کو آپ کریں 15 منٹ روز، منیمم 2 دفعہ، تو ود ان فیو ویکس ایک ڈفرینس آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ پاور آف میڈیٹیشن جو ہماری ہے ویڈیو، اس کے اندر آپ ساؤنڈ میڈیٹیشن بتائیں گے، بالکل بتائیں گے۔ اچھا، سو اینگر شوڈ بی مینیجڈ، کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، اس کو مینیج کرنا چاہیے۔ اگر اس کا ایکسپریشن ہمیں چوز کرنا چاہیے کہ ہمیں کون سا ایکسپریشن چوز کرنا ہے غصے کے لیے۔ اور کیا اینگر مینجمنٹ کی ایڈوائز ہوگی؟ کیا ایسی ایکسرسائزز ہیں جو لوگ کریں جس سے وہ اپنا اینگر مینیج کر سکتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ آج کل ویسٹ میں سائیکالوجسٹ پریفر کرتے ہیں کہ یہ ایک پنچنگ بیگ لاؤ اور جب آپ کو غصہ ہو پنچنگ بیگ پہ پنچ مارو، تو آگے پنچ مارو، اس سے آپ کو وہی بات ہے جس سے ایکسرسائز کرتے ہو سویٹ نکل جائے گا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر شخص پہ غصہ ہے، اچھا اس کی جب آپ انالیسس کرتے ہو تو اس کی کسی بات پہ غصہ ہوگا، اس کی آواز پہ یا ٹون پہ